اعتزاز احسن صاحب، میں ان کمنٹس پہ آپ کا یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کمنٹ دیے ہیں آج یہ کہ جی پی ٹی آئی نے چونکہ سیاسی وجود رکھتی ہے تو اس نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی، جبکہ آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال ہم تشریح۔ عدالت یہ دیکھنے نہیں بیٹھی کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی، عدالت نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں جو یہ رائے سامنے آئی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی؟ اعتزاز احسن صاحب۔ جی، چیف جسٹس صاحب سے دراصل ایک پہلے فیصلہ ایک غلط ہو گیا ہے، اور وہ غلط بنیاد پہ اس کی رکھی گئی بنیاد ہی غلط سارے فیصلے کی۔ وہ تھا نشان کا، پارٹی نشان کا۔ وہ اس بنیاد پہ انہوں نے کر دیا ایک 3 ممبر بینچ نے کہ پارٹی کا نشان ہے اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ خطا کار ہیں اور پارٹی کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے پارٹی کا نشان بلے کا لے لیا جاتا ہے۔ اور اصل میں پارٹی کا نشان وہ نہیں ہوتا، ووٹر کا نشان ہوتا ہے۔ ووٹر کو اپنے کینڈیڈیٹ میں شناخت کی سہولت ہوتی ہے، اس وجہ پارٹی کے نشان کو بھی بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں سپریم کورٹ نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کہا تھا، اور میرا وہ کیس کیا ہوا تھا۔ اب وہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ اصل میں ہر ورکر کا ہے، اور اگر آپ 3 کروڑ ورکر سے لے لیں گے نشان ان کا تو وہ آپ 3 کروڑ کو ووٹرز لسٹ سے نکال دیا، ان کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا۔ اب قاضی صاحب کو ذرا فکر یہ ہے کہ کہیں یہ لارجر بینچ اس کیس کو، اس ججمنٹ کو سیٹیسائڈ تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپیل نہیں ہے اس سے، پر یہ لارجر بینچ اس ججمنٹ کو ڈس اپروو تو کر سکتا ہے، کہیں کہ جی وہ اٹ از بیسڈ آن رانگ لا، تو اور لا بالکل غلط ہے کیونکہ پارٹی کا نشان نہیں ہے، ورکر کا نشان ہے۔ اعتزاز صاحب ڈس اپروو کا کیا مطلب ہوگا، ذرا وضاحت کر دیں گے؟ ڈس اپروو اگر کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ سیٹیسفائیڈ یعنی فیصلہ قائم رہے گا؟ تو فیصلہ رہے گا ان واقعات پہ جن پہ وہ فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ ہوگا لیکن نظیر نہیں بنے گا کسی۔ اچھا، نظیر نہیں آئندہ کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، جی جی۔ اچھا، تو اب یہ اس معاملے میں بھی جو بنیاد ہی غلط، جب بنیاد آپ غلط رکھیں اور سائفر کا کیس میں سائفر کے مندرجات کو دیکھے بغیر آپ کیس چلاتے رہیں تو وہ بنیاد غلط ہو گئی، جس کو میں کہتا ہوں صفر ہے۔ اب اس طرح یہ بھی بنیاد ہی غلط ہے۔ بنیاد یہ اس کیس کی ہے، ایک میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، سیکشن آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو یہ پورا اختیار ہوگا کہ وہ جس پارٹی میں چاہے شامل ہو جائے، اور جس پارٹی میں وہ جو نئی پارٹی بنانا چاہے وہ بنا لے، اور یہ اس کا اختیار ہے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اب میں ایک شہری ہوں، میرا بنیادی حق ہے 175 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، ان میں سے کسی میں شامل ہو جاؤں۔ اب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ تو انڈیپینڈنٹ ایم این اے الیکٹ ہو گئے، آزاد امیدوار الیکٹ ہو گئے، اب آپ ان 11 پارٹیز میں سے یہ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ یہ کہاں سے، یہ کس طرح کا اصول ہے؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹس کو کسی ایک پارٹی میں یا 10 پارٹیوں میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ تو یہ اس کی بنیاد غلط ہے، اور اس میں فردر آپ کو یہ عرض کر دوں، میں کہتا ہوں، میں ایک اور بات اس سے بھی آگے چلتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں تو ان پارٹیوں جنہوں نے الیکشن لڑائے ان میں سے کسی کو ہی نہیں مانتا، میں تو ان کو سب کو خلاف غلط سمجھتا ہوں، میں ان کے منشور سے ہی اتفاق۔ میرا منشور تو ہے سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان، جس نے نہ الیکشن لڑا ہے اور نہ اس کا کوئی ممبر ہے، وہ ہے میری پارٹی عابد حسن منٹو والی، میں تو اس میں جاؤں گا۔ آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کا۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھائی اگر آپ اس میں جاؤ گے تو آپ کو ہم آپ کی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے۔ یہ کیسے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ جو پارٹی کا ہے، یہ اس کے تمام فنکشنز کو، یہ نواز شریف کے کیس میں 1993 میں رکھا فیصلہ کیا تھا،
نواز شریف کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا کیس بنایا تھا نواز شریف کے وکلاء نے، اور وہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ سپریم کورٹ نے کہا یہ آپ کا کیسے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ پرائم منسٹر رہیں؟ یہ پرائم منسٹر رہنا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے فنڈامنٹل. انہوں نے کہا، انہوں نے آرگیو کیا اور پھر عدالت نے بڑی ان کی امداد کی وہ کہ یہ پارٹی بنانا آرٹیکل 17 کے تحت ہی ہے وہ کیس، اور پارٹی کے جو اس میں اس کے لوازمات اور جو اس کو سہولتیں پارٹی بنانے کی مل سکتی ہیں، جو رعایات، جو مراحت، بشمول کے وہ وزیر اعظم بنے پارٹی کے نمائندے کے طور پہ، وہ اس میں شامل ہے. تو یہ شامل ہے کہ اگر آپ پارٹی بناتے ہیں، آپ 40 MNA آزاد امیدوار ہیں، MNA ہیں 40، آپ کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کے نام سے پارلیمنٹ میں جانے جائیں گے، اور ہم اس لیے وہ پارٹی ہے ہی نہیں. پہلے 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن ہیں ہر آزاد امیدوار کو چننے کے لیے کہ اس کی کون سی پارٹی ہوگی. اب جب وہ پارٹی شامل ہو جاتا ہے یا وہ اپنی پارٹی خود بنا لیتا ہے، یہ بھی آزادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اتنی پروپورشن کی اس تناسب سے سیٹیں بھی لیں، خواتین کی بھی. اور اچھا اعتزاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ویسے تو کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایک چیز اس میں ایک چیز عرض کر دوں، اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں. جی پلیز. یہ کہا جائے کہ جی یہ تو قانون نے کہا ہے کہ کنٹیسٹنگ پارٹیز میں سے ہی ہوگا، تو قانون تابع ہے آئین کے، آئین کو نہیں آپ بدل سکتے، یا یہ کوئی اور اس قسم کا بہانہ نہیں. آرٹیکل 17 بنیاد ہے، آرٹیکل 17 کی بنیاد پہ آپ نے پارٹی بنانی ہے. اور اگر آپ نئی پارٹی بنا لیتے ہیں ان 3 دن میں آپ نے اپنی گنتی کرا دینی ہے کہ یہ میں پارٹی ہیڈ ہوں، یہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے، یہ ہم سب نے دستخط کیے، یہ ہم نے ڈکلیریشن دی ہے، یہ ہم اب سوشلسٹ پارٹی جو کہ باہر ہے پارٹی. ظاہر ہے TTP میں تو نہیں آپ شامل ہو سکتے کیونکہ وہ بھی پارٹی باہر ہے، پر وہ بینڈ ہے باہر. یہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، 175 میں سے ایک ہے، اس میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو سیٹیں بھی ملنی چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب، کیا آپ ظاہر ہے آپ کلوزلی واچ کر رہے ہوں گے جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں، آپ کی سینس کیا بن رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ جو سیٹوں والا معاملہ ہے، کچھ یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سیٹیں کس سمت جائیں گی؟ سیٹوں والا معاملہ میں نے آپ کو عرض کیا بڑا سیدھا سادہ ہے. آرٹیکل 17 کے تحت ہر ایک کو اختیار ہے جس پارٹی میں مرضی جائے، وہ چاہے الیکٹڈ MNA ہو، چاہے سرکاری ملازم نہ ہو، تو وہ ہر پارٹی میں جا سکتا ہے. وہ پارٹی اگر وہ پارلیمنٹ میں بناتا ہے، پارلیمنٹ میں مل کے ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں سارے انڈیپینڈنٹ، وہ 40 آدمی سے سوشلسٹ پارٹی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے. اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی قانون اس میں مانے نہیں ہے. یہ تو آپ قلم، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں لیجیٹیمیٹلی مل سکتی ہیں PTI کو؟ وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، PTI بھی ہے، اور وہ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے. جی ہاں. اچھا، اب کوئی پارٹی بنا لے، کرکٹ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بنا لے، اور اس کو کہہ کہ جی کرکٹ جو کھیلتا ہوگا وہی ممبر ہوگا، تو وہ بنا سکتا ہے. اس میں تو کوئی لیگل بات نہیں ہے. اچھا، اب میں ایک چیز صرف آپ کو بتا دوں قاضی صاحب، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو کھڑا ہو رہا ہے، جی وہ ہے میں سمجھتا ہوں ہر پنجاب کے ہر مسلم لیگ نون کے MNA کے سین میں ایک لاش دفن ہے. علامتی طور پہ ہر MNA جو مسلم لیگ نواز سے پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے سین میں ایک لاش دفن ہے. وہ کون سی لاش ہے؟ وہ فارم 45 ہے.